میرے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی صدیق جان۔ صدیق، وارم ویلکم۔ سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن کے معاملے پر تحریری حکم جاری کر دی ہے۔ جی صدیق، مزید بتائیے گا کیا کچھ لکھا ہے اس تحریری حکم میں؟ جی بالکل، میں اس تحریری حکم پہ تو آتا ہوں، لیکن میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس صدارتی ریفرنس میں کون سے 8-9 اہم پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں۔ اس میں جو عدالت سے رجوع کیا گیا ہے وفاقی حکومت عمران خان حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان صاحب نے جو ریفرنس دائر کیا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1985 سے لے کر آج تک جتنے بھی سینٹ انتخابات ہوئے ہیں اس میں یہی الزام لگتا ہے کہ جو ایم پی ایس سے جنہوں نے سینیٹر کے لیے ووٹ دینا تھا وہ بک گئے، انہوں نے پیسے لے کر اور انہوں نے اپنی پارٹی کے جو منتخب جو ٹکٹ ہولڈر سینیٹر تھے ان کے خلاف ووٹ دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1985 سے لے کے آج تک سب یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سینٹ کے جو الیکشن ہیں وہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا سول سوسائٹی ہو، صحافی ہوں، پولیٹیشنز ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے پارلیمنٹ پر اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی کے حکم کے مطابق ووٹ دیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یہ انڈائریکٹ الیکشن ہے، یہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کو جو ووٹر منتخب کرتا ہے تو وہ تو سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دیا کس کو نہیں دیا، لیکن جب ایک ایم پی اے بن جاتا ہے کسی پارٹی کی طرف سے پھر یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اس نے سینٹ میں کس کو ووٹ دینا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ درپیش آیا تھا، تو بھارت نے بھی اس حوالے سے اوپن بیلٹنگ کا جو وہاں کی عدالتیں انہوں نے حکم دیا تھا، انہوں نے کہا کہ پہلے ان کی پارلیمنٹ میں کیا اور پھر اس کے بعد وہ قانون وہاں پر بھی تبدیل کیا گیا۔ ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ایکٹ کے نیچے یہ الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن ایکٹ میں سمپل قانون سازی کے ذریعے حکومت اس میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ نہیں، آئینی ترمیم ہوگی، آئین میں تبدیلی آئے گی، آئین میں ترمیم کر کے اور اس چیز کو بدلا جا سکتا ہے۔ حکومت سپریم کورٹ کے پاس اس لیے آئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سمپل قانون سازی سے اس چیز کو بدل دیا جائے، سیکرٹ بیلٹنگ کو اوپن بیلٹنگ میں بدل دیا جائے۔ اب اگر تو یہ ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کو اپوزیشن جماعتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو حکومت کو یا تو اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، اپوزیشن جماعتوں کی ضرورت پڑے گی، ورنہ جو اوپن بیلٹنگ ہے اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ اس میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ جب یہ میں اس لیے آپ کو وہ پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو آخر میں اٹارنی جنرل پاکستان نے لکھے ہیں کہ اگر عدالت حکومت کو یہ اجازت دے دیتی ہے تو پھر ان کا یہ اینڈ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے جو ہے وہ بہت سارے جو فوائد ہوں گے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ فلور کراسنگ جو ہے وہ رک جائے گی، جو اراکین ہیں وہ سیاسی جماعتوں اور ان کے ڈسپلن کو مستحکم کریں گے، یعنی اس پہ عمل درآمد کر کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو کرپشن اور لوٹ مار ہے، جو پیسہ چلتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہوگی اور عوامی مینڈیٹ کی توہین نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے گا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت ساری جو کرپٹ پریکٹسز ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رک جائیں گی۔ اور بھی انہوں نے بہت سے پوائنٹ اٹھائے ہیں، لیکن مین پوائنٹ یہی تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، جو آرڈر جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2 ہفتوں میں جو جتنے بھی جو رسپونڈنٹس ہیں جن کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اس میں صوبائی اسمبلیوں کے جو اسپیکرز ہیں ان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کو، چیئرمین سینٹ کو، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور اخبارات میں یہ نوٹس اس لیے پبلش کروانے کا کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس میں فریق بننا چاہتا ہے تو وہ عدالت کے سامنے آئے اور دلائل دے۔ یہ کیس بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب جن کی یہ کوشش ہے اور کاوش ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے، اگر یہ نہ ہوا تو پھر آپ دیکھیں گی کہ خریداری شروع ہو جائے گی۔ 25 کروڑ سے لے کر 40 کروڑ روپے تک ریٹ لگتا ہے ایک سینیٹر کا۔ تو اب یہ بھی امتحان ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ اگر عدالت یہ کہہ دیتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دیتی ہے، جس میں 5 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب، جسٹس مشیر عالم صاحب، عمر رضا بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب پر مشتمل یہ 5 رکنی بینچ ہے، اگر عدالت کہہ دیتی ہے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور حکومت رجوع کرتی ہے، تحریک انصاف رجوع کرتی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے، اور اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس میں حکومت کا ساتھ نہیں دیتے تو اس میں صاف واضح ہو کر سامنے آ جائے گا، کلیئر ہو جائے گا کہ یہ نعرے جو مرضی لگاتے ہیں، دعوے جو مرضی کرتے ہیں، لیکن یہ صاف اور آپ کے تجزیے کے لیے ٹھیک ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔